ایتھیسٹ کے سوالات ہیں جی یہ کہ ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو جسٹس کے اوپر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے زندگی کے اندر جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اللہ تعالیٰ ہی جج ہے اور اسی نے فیصلہ سنانا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور اس کی پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیرامیٹرز نہیں پتہ کہ کس بنیاد پہ, کہ میں تو آگے سے ڈینائل بھی نہیں دے سکتا کہ خدا نے اپنے نعوذ باللہ اپنے اگینسٹ ہونے والے اعمال, مطلب خدا کو پسند نہیں تھے نا آپ کے اعمال, اس کے بدلے میں سزا دینی ہے, تو وہ سزا کا جو پیمانہ ہے وہ جج بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں, تو بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. تو مجھے کس بنیاد پہ میں کہیں اگر میں کہوں کہ یہ نعوذ باللہ جو انصاف کا پیمانہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں فریاد کہاں کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے تو انصاف کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ ابھی تو نہیں ہوئی نا سزا, تو انصاف کا پیمانہ واضح کر لیتے ہیں کس پیمانے پہ ہونی چاہیے سزا. ہاں جی ایتھیسٹ کے لیے آپ اگر پلیز دنیا کا کوئی بھی ایتھیسٹ ہو آپ بتا دیں کون سے پیمانے, آپ کس طرح کا انصاف چاہتے ہیں. آپ انصاف کا لفظ تو ایک ہی ہے نا, دیکھیں خوبصورتی کا لفظ الگ الگ ہو سکتا ہے, اچھائی کا لفظ الگ, انصاف کا لفظ الگ الگ نہیں ہو سکتا. جتنی برائی ہے جتنی زیادتی ہے اتنی ہی سزا ہونی چاہیے, جتنا افیکٹ ہے ریپرکشن ہے برائی کا زیادتی کا اتنا ہی نقصان, جتنا نقصان آپ نے کیا اتنا ہی ازالہ ہونا چاہیے اس کا. تو اگر اتنے اس سے زیادہ ازالہ ہو رہا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کو ازالے کی خبر ملے گی جب آپ کو بیسک پرمیٹیشن الگورتھم پتہ ہو نا. ہمیں تو پتہ ہے, سیکھ لو, اگر نہیں پتا تو میں بتا دوں گا کہ ایک جھوٹ کی کتنی ریپرکشنز ہوتی ہیں آگے. میں نے آپ کے بارے میں جھوٹ گڑھ دیا کہیں پہ, آپ کی تو ہر جگہ پہ نقصان کا ذمہ دار میں ہوں, پھر آپ کی تو نسلوں میں بھی نقصان ہے کہ اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں. ریپوٹیشن تو میں نے آپ کی ڈیمیج کی ہوئی ہے, نہ آپ کی نوکری کر سکیں گے نہ آپ کی شادی, اور ہوئی بھی ہے تو بدگمانی آئی اور پتہ نہیں کون سا رشتہ ٹوٹا. آپ کو جو چیز ملنی چاہیے تھی, جو ایکوٹی ڈراپ ہو رہی ہے کہاں پہ کس لیول پہ, آگے سے آگے, اس سب کا ذمہ دار تو مجھے ہونا چاہیے, تو مجھے اس ریپرکشن کی سزا اور ازالہ دینا چاہیے نا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں ایک غیبت جھوٹ کی جو بھی تہمت کی. سو جتنی سزا ہے اتنا, میں انصاف اس لیے کہہ رہا ہوں, انصاف وہ چیز ہے جو ریلیٹیو نہیں ہوتی. انصاف کا مطلب یہ ایبسولوٹ جسٹس ہوتا ہے کہ ہاں وہ دنیا میں کوئی بھی بندہ آئے گا تو وہ وہی انصاف کرے گا آگے. ٹھیک ہے, یہ تو شکر ہے اللہ نے خود اپنے ذمہ لے لیا ہے انصاف. آدمیوں کے بس میں ہوتا تو آدمیوں کو تو نظر بھی نہیں آتا کہ کہاں پہ کیا نقصان ہوئے, وہ تو ظاہر پہ ضرب لگاتے ہیں. بے شک اس وقت تو یہ سارے ایتھیسٹ آ کے اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس بندے کے خلاف میرا مقدمہ کر دیں, کیونکہ میری تو کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں چیک کروں کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوا تھا, یا اس کے میرے زندہ ہوتے ہوئے اور کن کن جگہوں کے اوپر میرے نقصانات کیے اس بندے نے. اچھا, ایک تو غیب کا جاننے والا آپ کا منصف ہے, وہ اس جگہ سے. یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہے نا, وہ ان کو یہ ہلکے پھلکے کیڑے کاٹتے ہیں زمین کے اندر. جو مظلوم ہے وہ تو کہتا ہی ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا جج دے, ایسے میرے اوپر ججمنٹ تیرے علاوہ کوئی نہ کرے, اس نے پتہ نہیں کدھر نقصان میرے کیے. ہاں جی, یہ ظالموں کا یہ جو ہے نا ایک خاص قسم کا نا دماغ کے اندر ایک خاص کیڑا ہے. ہاں جی, جو کہتا ہے میں بچ جاؤں بس. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ بچ کے دکھائیں. تو اس کے ساتھ یہ دوسرا ایتھیسٹ کا سوال لے لیں سر. یہ کہتے ہیں کہ جو خدا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوف کی بنیاد پہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے. یہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ خدا رحم یا محبت کے معاملے میں انسان اللہ تعالیٰ کو بے نہیں کر رہا یا پھر عبادت نہیں کر رہا, ڈر ہے صرف. تو یہ کون سا پیرامیٹر ہے؟ وہ تو پھر کوئی بھی ڈرا کے انسان سے کوئی بھی کام کروا لیں. تو یہ ایسا دنیا میں کیا کیا جس سے ڈرایا اللہ نے؟ بتائیں ذرا, مجھے بھی پتہ چلے. میں تو ایگری کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. کھلے عام پھر رہے ہیں فرعون, دنیا کے کھلے عام پھر رہے ہیں. ان کو اللہ نے کہاں آ کے ڈرایا؟ اللہ نے قرآن پاک میں کہا یہ کیا چاہتے ہیں, میں فرشتوں کے پر لگا کے بادلوں پہ آ کے بیٹھ جاؤں؟ بالکل. ایک تو اللہ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہے, اس سے بڑا کیا آپ کے اوپر چھوٹ دی. اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ ہماری یہ سنت ہی نہیں ہے کہ تم کوئی گناہ کرو اور ہم پکڑ لیں. ہم تو درسی دراز کرتے رہتے ہیں کہ جب تم خود خیال آ جائے. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کون سا بندہ ہے جس کو اللہ نے آ کے ڈرایا ہو, یا فرشتہ اس کے سامنے آ گیا ہو, یا کوئی سزا آسمان سے بجلی گری ہو کہ وہ ساحل میاں کچھ کیا اور فرائے ہو گئے رات کو کھلے عام. ظالم ہی تو کھلے عام پھر رہے ہیں. یہ تو میری پلی ہے کہ اللہ ان کو کوئی ڈرا, ان کے اوپر کوئی عذاب آئے. بالکل عذاب تو آئے نہیں رہا آپ کے اوپر. جتنا جو مرضی ظلم کرتا رہے, فرعون ساتھ نسلوں تک ظلم کرتا رہا, عیاشی میں مرا, اپنی جوبن میں مرا جا کے. کدھر ہے انصاف؟ کدھر کس مجھے بتائیں کون سا ڈر ہے؟ لیکن ساحل بھائی ان کی ایک کامن پرسیپشن یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ پھر بڑی سزائیں ملیں گی, جو کہ قرآن پاک میں سزاؤں کا ذکر بھی ہے. مطلب غلط بتایا میں نے, وہی کہنا بس ان کو. ہاں جی فیشن, ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصلی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو, تمام طرح احکام کو پوری طریقے سے ان کا نفاذ کرنا. تو
یہ میں نے کہا نا ہٹے کٹر سے نہ پوچھیں, یہ مظلوموں سے پوچھیں, چاہے وہ ایتھیسٹ ہی ہو. وہ کہے گا ہاں یہ والا ڈاکٹر نے تو ہمیں دے دو یار, اس میں تو ہماری بچت ہے. یہ پلے ہوئے جو ہے نا صوفوں پہ یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے کہ یوٹیوب دیکھ دیکھ کے ان کو انٹلیکچولیزم آ گیا, ان کو آئے نہ ذرا گلیوں میں اور دنیا کی گلیوں میں جا کے دیکھیں کہاں کہاں آپریشن ہوتی ہے, کیسے بچے قتل ہوتے ہیں یا ریپ ہوتی ہیں لڑکیاں. ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس طرح کا انصاف چاہیے, کس طرح کا سسٹم چاہیے. ٹھیک ہے. تو مسلمان جو ہے نا یہ دین کا لفظ غلط پریزنٹ کرتے ہیں, یہ مذہب کے کچھ شکیں اٹھاتے ہیں, اور سچ بتاؤں میں نے آج تک ایک بھی مسلمان نہیں دیکھا ایسا جس سے میں کہوں نا میں لفظ بولوں گا اللہ تیرے ذہن میں کیا آتا ہے, تو وہ واقعی بولے گا کہ میرے ذہن میں نا اللہ کا قہر آتا ہے, انصاف آتا ہے, اچھا ہوگا. کوئی کہتا ہی نہیں ہے اللہ کا رحم آتا ہے. یہ ہماری بھی تو قصور ہے نا, ماننا تو پڑے گا. کرسچن سے آج پوچھے نا, میں بولوں گاڈ ہی ول بی لائک مرسی, میں بولوں جیزس لو. میرا رب قرآن پاک میں 114 دفعہ بات شروع کرتا ہے تو سب سے کہتا ہے کہ رحم تیرے سے پہلے کروں گا, رحمان میں تیرے سب سے پہلے ہوں. مگر نہیں, ہم نے قہر نکالنے میں قرآن پاک سے, وہ ڈرے ہوئے صحیح ہوئے ہیں مگر ہیں وہ بیسکلی بدماشی کر رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو پل اے فاسٹ ون. قصور مسلمانوں کے اندر جو ہے نا, جو مسلمان مانتے ہیں وہ اللہ کو سب سے پہلے رحیم مانے, اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا برد بادی کا فلسفہ ہے ہمارا. ہمارے منہ کھلیں تو لوگ کہیں گے یار اس سے تو عشق ہو گیا. نبی اسلام کی پہلی نشانی ہے بے شک کہ یہ محمد ایک نام کا ایک جادوگر مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے, جیسے ہی وہ منہ کھولے گا تمہیں اس سے پیار ہو جائے گا. یہ میرے نبی کا اسلام ہے. اور یہاں پہ دیکھیں جو واقعی میں بس حرام کافر ڈنڈے سے اسلام کو مسلمانوں کو ہانکنے والے ہمارے بزرگان گزرے ہیں. آج آپ کے ذہن میں میں بولتا ہوں مولوی, آپ بتائیں منہ پہ مسکراہٹ آئی ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں, بموں کے اوپر لکیریں ہی آئی نا آپ کے ذہن میں بھی. سر ایک تیسرا اور آخری سوال جو ہے ایتھیسٹ کا وہ لے لیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے سب کچھ ڈیفائن ہے کہ ساحل نے پیدا ہونا ہے تو کیا جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پہننا ہے, رزق کے معاملات کیسے ہوں گے, سب ڈیفائن ہے, مرنا کہاں پہ ہے, زمین کون سی ملے گی. ڈیفائن اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے وہ کروایا ہے, ڈیفائن اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے. اچھا, تو اس کے اوپر پھر آپ ان کو وضاحت چاہیے آپ سے کہ آپ بتائیں کہ جب سب کچھ پہلے سے ہی طے شدہ ہے تو پھر آپ کس بات کی یہ دنیا کے اندر طے شدہ کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ نے جو پیپر پہ لکھا ہوا ہے نا, میں بھی پیپر نکالوں رکھوں, یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا تھا نا آپ نے. ہاں جی. تو یہ آپ نے میری وجہ سے لکھا ہے نہیں, آپ نے اپنی مرضی سے لکھا ہے. مجھے بس پتہ تھا کہ آپ نے کیا لکھنا ہے, میں نے کروایا نہیں ہے آپ سے. سمجھ رہے؟ تو اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ میں آپ کو بس آسان نہیں ہوتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ لوہے قلم محفوظ, لوہے تقدیر کے اندر پورا کا پورا معاملہ محفوظ ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے زبردستی گناہ کروائے ہیں. ہاں جی, اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے گناہ کرنے ہیں. اللہ نے پوری کی پوری جو ہے نا یہ پوری فلم سیو کی ہوئی ہے کہ ہاں مجھے تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کوئی وقت کا پابند ہے جو ریئیکشن دے رہا ہے. اللہ وقت سے آزاد ہے, اللہ نے سارا وقت دیکھ لیا ہوا ہے, ہمیں اس کو اس لیے بھی پتہ. دوسرا یہ جو اصلی مسئلہ ہے نا کہ قرآن نے سالو کیا ہے, اللہ نے قرآن پاک میں کہا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. وحملها الانسان یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ ہم نے جب کہا نا تمام کائنات کی ان اینٹیٹیز سے کہ دس از دا اسکیما, یہ ہے پلان میرا, کرنا ہے کہ نہیں, تو پوری اجازت ہے, نہ کرو بے شک, نہ آؤ اس ٹیسٹ میں. تو سب نے کہا ہم نہیں آتے ٹیسٹ میں. یہ انسان تھا جو ایفیشنسی مارنے کے لیے آ گیا تھا. یہ لفظ میں اسی طرح بتا رہا ہوں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ کان ظلوما جہولا, کہ اتنا ظالم اور جاہل تھا, خود آ کے اس نے کہا مجھے دیں یہ ٹیسٹ میرے سر پہ. یہ یاد آئے گا تب جب آخرت کا میدان سجے گا نا, اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوری فلم دکھانی ہے آپ کو. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں خود ہم گئے تھے اور ہم کہتے ہیں اللہ نے زبردستی ہمیں ادھر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا آپشنز ہیں, چاہیے تو یہ چیزیں ملیں گی, نہیں چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں. پہاڑ نے بھی کہہ دیا نہیں, زمین نے بھی کہہ دیا نہیں, سماوات نے کہہ دیا نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے تو نہ صحیح.